اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام صحافی بھائیوں، کیمرہ مین، ٹیکنیشین، فوٹوگرافرز، جو ہماری صحافی بہنیں ہیں، سبھی کو السلام علیکم اور گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ روایت قائم رکھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے جو صحافی بھائی بہن ہیں انہیں بلا کر ہم تمام جو ہماری انیشیٹوز ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کی سپورٹ شامل رہتی ہے، آپ اس کو کوریج دیتے ہیں، جس سے یہ ساری باتیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں پھیلتی ہیں، جس پر میں آپ کے تمام جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں، ڈائریکٹر نیوزز ہیں، بیورو چیف ہیں، بیٹ رپورٹرز ہیں اور کیمرہ مین ہیں، ایون یہاں تک جو آپ کے ڈرائیورز ہیں، جو آپ کی وینز آتی ہیں، ان سب کا بھی میں دل کی اتہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رمضان کی آمد ہو گئی ہے، آج پہلی تراویح ہے، تو میں نے کہا جو اہتمام کیا ہے، جس طرح ہم تمام کے تمام پروگراموں میں اسٹیج بناتے ہیں، اور جو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے سب سے بڑا اسٹیج ہے، تو آج جو گورنر ہاؤس میں اسٹیج بننے جا رہا ہے وہ پورے پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن میں اس سے بڑا اسٹیج الحمدللہ نہیں ہوگا، جو کہ پورے 30 رمضان تک یہاں وہ اسٹیج رہے گا، جس کے اندر مختلف نعت خوان بھی آ کے بات کریں گے، درس کی محفل ہوں گی، قوالیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج پہلی تراویح مدینہ شریف سے جو امام صاحب ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں، وہ 27 یا 28 روزہ تراویح کا جو اہتمام ہے، پھر ختم القرآن کی محفل ہوگی، اور اس میں تقریباً 10 لاکھ، تو یہاں پر گورنر ہاؤس میں یہ اہتمام پچھلے 2 سالوں سے کیا جا رہا تھا، یہ تیسرا الحمدللہ رمضان المبارک ہے جس کے اہتمام کا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، کھلاتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ صرف وسیلہ بنا دیتا ہے، چن لیتا ہے کسی کو، تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسری بار اس رمضان المبارک کی میزبانی کا موقع دیا ہے۔ لیکن اس رمضان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم نے، گورنر ہاؤس نے اور اس کی ٹیم نے اسے اتحاد رمضان کا نام دیا ہے۔ اس اتحاد رمضان کی جو برکت ہوگی انشاءاللہ وہ پاکستان پر آئے گی، اور اتحاد رمضان میں ہمارے یہاں سے، گورنر ہاؤس سے جو لاکھوں لوگ آئیں گے انہیں یہی درس دیا جائے گا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم نے کسی سازش کا شکار نہیں ہونا، اور دنیا میں جو وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان دشمن ہیں انہیں بھی ہم نے یہ میسج دینا ہے کہ یہ اتحاد رمضان میں آپ دیکھیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے، عوام یہاں آئے گی، بیٹھیں گے، افطار کریں گے، قوالیاں ہوں گی، نعت ہوگا، بڑی راتوں کو درس ہوں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک پلاٹ کی قرآن اندازی بھی کریں گے، اور وہ یہاں آنے والے جو مستحق ایسے لوگ ہوں گے جن کا اپنا گھر نہیں ہے وہ اس قرآن اندازی میں شامل ہوں۔ اس کی ٹائمنگ بھی آپ سے ہم شیئر کر لیں گے کہ کس ٹائم پر وہ قرآن اندازی روزانہ کی جائے گی، جس میں ایک پلاٹ روزانہ، تو 30 دن تک یہ قرآن اندازی کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جاؤں گا، سحری بھی عوام کے ساتھ ہوگی، افطار ڈنر بھی عوام کے ساتھ ہوگا، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ صحافی بھائیوں سے شیئر کروں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد رمضان کا حصہ بنیں، اپنی رجسٹریشن بھی کرا لیں، فیملیز کے ساتھ آئیں، گورنر ہاؤس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم اپنے تمام اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ، بلکہ میں یہاں پر تمام جو اقلیتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والوں کو بھی افطار کی دعوت دیتا ہوں، چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو، سکھ سے ہو، عیسائیوں سے ہو،
وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے روزہ افطار کر سکتے ہیں. ان کو بھی میں یہاں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، گورنر ہاؤس میں شامل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ایشو جو اس وقت چل رہا ہے، مصطفیٰ عامر کیس، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیونکہ ہم دنیا بھر میں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، انویسٹمنٹ کریں. میں باقی جگہوں پر نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں. نئی نسل جو ہے وہ اس نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے. اگر مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم ترقی بھی نہ کریں، ہم ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہیں. ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ایک موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسے گروہ پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. کلو مل گیا ہے، لائن مل گئی ہے، پتہ چل رہا ہے، ساری چیزیں کھل رہی ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایسے دردناک قتل پر لواحقین سے مذمت بھی کر رہا ہوں اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں بات کہہ دیتے ہیں، فلاں بات کہتے ہیں. میں کامنٹس باکس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے تمام سننے والوں کو جو میرے سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں صرف آپ لوگوں کو شعور دلا سکتا ہوں، آواز اٹھا سکتا ہوں. جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کراچی میں کیسے ایک بھی ڈمپر یا ہیوی ٹریفک کسی معصوم موٹر سائیکل سوار کو یا کسی گاڑی والے کو کچلتی ہے. میں پاور کا استعمال کرتا، لیکن میں صرف اجاگر کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ ہر روز ایک پلاٹ ہم یہاں لوگوں میں قرآن اندازی کے ذریعے دیں گے، اسی طرح سے میں نے کچھ بلڈر سے بات کی ہے، کچھ ڈیولپر سے بات کی ہے. جتنے بھی پچھلے 2 مہینے میں ڈمپر سے موٹر سائیکل سوار یا کوئی شخص کچلا گیا ہے، میں ان تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ ان کو بھی دوں گا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد اپنی سیاست کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد کرنا ہے. اور یہ وہ مالی مدد ہے کہ جس سے اس کے اس عزیز کا یا اس کے پیارے کی واپسی تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ اس کی قیمت نہیں ہے. لیکن ایک ایک پلاٹ میں ان تمام جو لواحقین ہیں ان کے پاس رفتہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جا کر جیسے جیسے ہم آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی لے جائیں گے، جس کے گھر جائیں گے وہ وہیں اس بلڈر کے ساتھ جا کر اس کی ملکیت کی فائل اسی وقت اس کو ہینڈ اوور کی جائے گی تاکہ کچھ آنسو اس کے پوچھ سکیں. تو یہ باتیں تھیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک موقع ملا ہے. ایک تو یہ رمضان کا موقع ملا ہے تو ہم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اتحاد رمضان کی بنیاد ڈال دی ہے. اسی طرح سے جو وہ لوگ ہیں جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے ہیروئن بھیجی جاتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہ ڈرگز منگوائی جا رہی ہیں اور اس کی 32 سے زائد مختلف اقسام ہیں. میں خاص طور پر اپنے جو ماں باپ ہیں جو ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ اس پر نظر نہ رکھیں کہ بچہ سگریٹ میں ڈال کر کوئی نشے کا عادی بن سکتا ہے. آپ نے نظر رکھنی ہے اسکولوں میں، کالجز میں بچوں کو اور آفر پہ نہ پلائی جائے، کوئی چاکلیٹ نہ کھلائی جائے، کوئی چنگم نہ کھلائی جائے. یہ مختلف اقسام کی 32 سے زائد ڈرگز کی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا کیا ان کی شکل ہے. لیکن بچوں کو آپ اپنے گھر سے چیزیں لے کے بھیجیں، اپنے ہاتھ سے خرید کے بھیجیں. اور یہ میں تمام اسکولوں کو بھی اور کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی خط لکھنے جا رہا ہوں
جس میں ان کو پابند کر رہا ہوں کہ آپ رینڈم بلڈ ٹیسٹ کروائیں بچوں کا، ٹیچرز کا. جو یہ ہمارے انگلش میڈیم اسکولز ہیں، مجھے بہت ساری کمپلینز ہیں کہ اس میں بہت سارے ٹیچرز بھی ان کاموں میں انوالو ہیں، لیکن اس پہ خاموش نہیں ہوتے ہیں. باقی کمپلینز کی صورت میں آتے ہیں. میں ایک علیحدہ سے کاؤنٹر بنا رہا ہوں، جس میں ایک سیل بنا رہا ہوں جو صرف ایسے بچوں کے ماں باپ اور بچوں کے لیے ہوگا جو اسکولوں کے اندر اگر ڈرگز لینا شروع کر چکے ہیں. ان کے ماں باپ آ کے کمپلین کریں، بچے آ کے کمپلین کریں اور بلا خوف و خطر کریں. آپ کا یہ گورنر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کے اسکول میں کوئی آپ کو یا کوئی ڈرگ ڈیلر آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا، کوئی بلیک میل نہیں کرے گا. آپ میرے پاس آئیں. اگر آپ اپنے والدین سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ گورنر کے پاس آئیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمیں اس لعنت سے، اس برائی سے جان چھڑانی ہے. ہمیں لوگوں کو ایک اچھے معاشرے میں، جس کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم کس لت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے مختلف اقدامات یہاں گورنر ہاؤس سے کیے جائیں گے، اور میں اس سب چیزوں کو خود مانیٹر کروں گا. سندھ حکومت کو بھی خط لکھیں گے. جو ہماری ایکسائز کی منسٹری ہے، جس کے انڈر میں یہ ڈرگ جو انفورسمنٹ کی ادارے آتے ہیں، ان سے بھی بات کی جائے گی. دیکھیں، خاموش رہنا، ایک قتل ہو گیا، کچھ دن میڈیا نے اس کو اپنے زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن میڈیا کب تک اس کو اپنے ساتھ لے کے رکھے گا؟ ہاں، اور خاص طور پہ یہ جو سیشن ججز ہیں، جو مجسٹریٹ ہیں، جو کہ فوری طور پہ جب کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے ریمانڈ دینا، ان کا کام ہوتا ہے پولیس کے حوالے کرنا اور اس کیس کو فالو اپ کرنا. وہاں پر جو اس بار بات میں سن رہا ہوں ٹی وی سے اور مختلف سوشل میڈیا سے، کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، اور وہاں پر بھی میں نے نظر تو رکھی ہوئی تھی، لیکن جو جج صاحب کا رویہ تھا اس پر میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ اس پر 3 دن میں انکوائری کریں، اور اگر جج صاحب کسی بھی چیز میں ملوث پائے گئے تو ان کو برطرف کیا جائے. ان کی برطرفی کا میں لیٹر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو لکھنے جا رہا ہوں، اور ضرورت پڑی تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھوں گا کہ یہ کون سا مذاق ہے. اور یہ جو مذاق ابھی لگا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ لایا جا رہا ہے عدالتوں میں، ایک ہمارے آرٹسٹ صاحب کا بیٹا بھی ہے، دوسرے بھی ایک اس کا والد گھوم رہے، ان کو بند کیا جائے. ان چیزوں کو، یہ تماشا نہیں ہے، یہ آپ معاشرے کا کیا رخ پیش کر رہے ہیں. ابھی میں پورا 15 دن کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں، اس پر بھی میں 1 منٹ بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح وہاں ویلکم کیا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے جو گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز ہیں، حالانکہ میجورٹی کا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے میڈیا نے ہمیں اتنا دکھایا ہے اور اتنے ہمارے انیشیٹو کو بڑا کیا ہے کہ وہاں پر ہر شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی، میرا حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، ایسے کام ہم نے یہاں یو کے میں بھی نہیں دیکھے، کہ آپ نے امید کی گھنٹی لگائی ہوئی ہے، 50,000 بچے آپ کے پاس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، لوگوں نے اس کو اتنا سراہا ہے، اور میں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جتنی انہوں نے محبت دی، ویلکم کیا. میں 26,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت کر کے، خطاب کر کے واپس آ رہا ہوں. مختلف یو کے کی سٹیز میں ہمارے پروگرام تھے، میں نے سب سے ملاقاتیں کی، تصویریں بھی بنائی اور اپنے ملک کی بات ان کے سامنے رکھی. میں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال سامنے رکھی، میں نے وہاں ہمارے ملک کی افواج پاکستان کے کردار کو سامنے رکھا اور کھل کے بات کی پاکستانیوں سے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے ایک مت بنی ہوئی تھی کہ اوورسیز پاکستانی صرف تنقید کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ 50 لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے کو بدنام کرنے کے لیے، افواج کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن 10 لاکھ سے زائد یو کے اندر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، جن میں سے 22,000 کے ساتھ تو میری خود بات چیت ہوئی ہے. ایک کسی شخص نے افواج پاکستان کے لیے، اس کے آرمی چیف کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی غلط بات مجھ سے نہیں کی، بلکہ وہ حیرت میں تھے کہ بہت ساری باتیں انہیں پتہ ہی نہیں تھی. جیسے کہ میں نے ان کو بتایا
کہ میں جب یہاں گورنر بن کر آیا تھا تو مجھ سے پہلے اس گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے، 1 کروڑ نوکریاں ہمارے لوگوں کو نہیں ملی تھی، 50 لاکھ گھر نہیں ملے تھے، کوئی یونیورسٹی گورنر ہاؤس میں نہیں تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دعوے کچھ اور چیزوں کے تھے، ہو کچھ اور رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اگر میں اس کو سامنے رکھ دوں تو میں سمجھتا ہوں 2 دن تک بریکنگ نیوز چلتی رہے گی جو گورنر ہاؤس میں ہوتا رہا ہے پہلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پردہ رکھے، ہم نے بھی پردہ رکھا ہوا ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو دعویٰ ہم نے نہیں کیا تھا وہ آپ سب میڈیا کے دوستوں کے سامنے بھی ہے، اور یہی چیز میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے رکھی، اور انہوں نے اس چیز کو سراہا، انہوں نے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔ میں نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی، میں نے اس ماں کا ذکر کیا جو سرحد کی حفاظت کے لیے پہلے اپنے شوہر کو قربان کرتی ہے، شہید کراتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی اسی یونٹ میں بھیجتی ہے۔ لیکن جو باتوں کا تذکرہ میں وہاں کر آیا اس کا ہم شکار ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس چیز کا شکار ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو KPK میں واقعہ ہوا ہے اس میں مولانا سمیع الحق کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، جس پر میں ان کے تمام جو کارکنان ہیں، تمام ان کے فیملی ممبرز ہیں، ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیں یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، نہ خاموشی سے ٹھیک ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ رمضان اتحاد کا پروگرام بنایا اور 10 لاکھ لوگوں کے لیے ہم دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے منع کیا گیا کہ، اور دوسری سیکورٹی کے حالات، اور یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں جو میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا کہ مجھے بھی سیریس قسم کی تھریٹ ہے۔ جب میں یہاں لنڈن کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور جب میں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے تو مجھے سیریس قسم کی تھرو ای میل تھریٹ آئی جان سے مارنے کی، اور مجھے بتایا گیا کہ جس طرح عمران فاروق کے ساتھ کیا گیا تھا وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں الحمدللہ، کیونکہ میں وہاں لنڈن پہنچا تھا اس وقت یہ ای میل آئی، تو نہ تو ہم نے وہاں کا کوئی پروگرام کینسل کیا، اور نہ یہاں واپس آنے کے بعد ابھی تک ہم نے جو ہمارا شیڈیول پروگرام تھا اسی کے حساب سے ہم نے یہاں رمضان اتحاد کا پروگرام رکھا ہے، اور الحمدللہ 30 رمضان، جس طرح میں نے کہا کہ ہم بہت خوبصورت اسٹیج بنانے جا رہے ہیں۔ آج تک 30 دن تک کسی بھی پورے پاکستان کے اندر اس طرح کا اسٹیج، اس طرح کی تقریب نہیں ہوگی الحمدللہ، جس طرح کا ہم نے دل سے احترام کیا ہے، لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، سحریوں کا بھی جاری رہے گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، لوگوں کے کام آتے رہیں گے، لوگوں کے لیے نوکریوں کا اہتمام کریں گے، لوگوں کے لیے روزگار کا اہتمام کریں گے، کاروبار کا، اسی طرح سے لوگوں کے لیے گھروں کا انتظام کریں گے جن کے گھر پہ چھت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ایڈمیشن کے مسائل حل ہوں، ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہماری یوتھ ہے، نئی نسل ہے، اس کا مستقبل بہتر ہو۔ اس کے لیے اگر اسے باہر ملکوں کے لیے اسکالرشپ چاہیے اس کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے ہم باہر ملکوں میں ان کی نوکریوں کے لیے بات کرتے رہیں گے۔ ایک آج سے مہینہ پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ لوگوں کو ہم مختلف سوسائٹیز میں بہت کم ریٹ کے اوپر پلاٹس دیں گے۔ اس میں ہماری تقریباً 2 بلڈرز کے ساتھ تمام بات چیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تھا 40 لاکھ کے اندر ہم گھر دیں گے ان کو، ہو سکتا ہے ہم 10 لاکھ روپے اور کم کروا کے بلڈر سے جو 30 لاکھ تک میں لوگوں کو گھر فراہم کرے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ ہم نے آباد کے ساتھ مختلف سوسائٹیز کے بلڈرز کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ اپنے CSR فنڈ کو استعمال کریں، کاروبار ہمیشہ ساری زندگی ہوتا رہے گا۔ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اس پہ بھی میں بھی آپ کو رمضان میں ہی پریس کانفرنس کروں گا کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں یا پیلے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو انگلش میڈیم اسکول میں کیسے لے کر آئیں اور فری لے کر آئیں۔ اس کے لیے بھی اس پروجیکٹ پر ہماری تمام تر باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ بہت ساری جو ایپس ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں جس میں ہر ایک کو گھر میں ڈاکٹر کی سہولت میسر ہوگی۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے،
اور کوشش کریں گے کہ ہر ہمارے اقدام سے، ہر انیشیٹو سے کسی نہ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچے، اور وہ ذات میری نہیں ہوگی۔ میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتے ہوئے کسی کو نظر آئے، میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کو آفر کرتا ہوں کہ وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، میرا یا میری فیملی یا میرے خاندان کا، ہمارا کوئی کسی قسم کا نہ انیشیٹو میں کوئی انوالومنٹ ہے، اور نہ ہی یہ پورا میں آپ کو کلیئر کر دوں آخری بات پہ، جو میرے سننے والے سن رہے ہیں، کہ پورے رمضان یہ جو 10 لاکھ لوگوں کے افطار ڈنر کا اہتمام ہے، اس میں ہم بہت ساری این جی اوز کو بھی افطار بھجوائیں گے، کھانا بھجوائیں گے، اور شہر بھر میں جہاں جہاں ہمارے ایم پی ایس مجھ سے کہیں گے ہم وہاں پر بھی ارینجمنٹ کریں گے، گورنر ہاؤس میں بھی ہوگا، اور یہ جو قرآن اندازی کے ذریعے روزگار انعام دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اس پلاٹ سے اپنا گھر بنا لیں یا روزگار کریں، اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا، گورنر ہاؤس کا یا ٹیکس پیئر کا نہیں ہے، 1 روپیہ بھی۔ اور یہ میں بڑا کلیئر کر دوں میرے کچھ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ دیکھیں میں یہ بار بار اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام چاہنے والوں کے میسیجز خود دیکھتا ہوں، تمام ای میل، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، میرا ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ہمارے انسٹاگرام ہو، میں سارے خود چیک کرتا ہوں۔ میں نے 1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی ٹیم کے لیے، مجھے بہت سارے لوگوں کو میں نیچے پڑھ رہا تھا کہ جی آپ اس پیسوں سے روڈ بنوا دیں، یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، 1 روپیہ بھی ٹیکس کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اسپانسرز کے ساتھ کرتے ہیں یا میں ذاتی حیثیت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہمارے تمام پروجیکٹس میں جس دن سے میں نے یہاں چارج لیا ہے ایز اے گورنر 12 ربیع الاول کو، اس دن سے آج تک ہم نے کسی اپنے انیشیٹو میں گورنمنٹ کے یا ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال نہیں کیے، نہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، نہ یہاں پر میں سیلری لیتا ہوں، نہ میں نے یہاں پر کوئی ایڈوانٹیج لیا ہے۔ ہاں یہ ضرور کوشش کی ہے کہ ہر انیشیٹو سے لوگوں کی ذات کو فائدہ پہنچے، ہر اس کام سے جس سے لوگوں کے تک رسائی ہو سکے لوگوں کی ممکن، وہ کام ہم نے کیے۔ اچھا سر یہ بتا دیں کہ آپ کو تھریڈ سے کس کی طرف سے ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، کوئی ظاہر ہے کوئی اینگل کہیں سے کوئی اطلاعات ہوگی، تو دوسرا آپ نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ہوگی ذہن مریب ہے، اس طرح کی لاقانونیت بھی کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی لاقانونیت کر کے اور پھر بھاگ جاتے ہیں، ہماری پولیس ادارے ان کو پکڑ نہیں پاتے، تو یہ بھی کیا ہے مصطفیٰ عامر کیس اور یہ اس طرح کی لاقانونیت کی پوری لنکیج ہے اس طرح کی سوسائٹی میں سے کریکٹر جو ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کے سوال سے مجھے بات آیا کہ میں ہوم سیکرٹری کو اور وزیر داخلہ کو بھی خط لکھنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کو یہ اجازت نہیں ہو کہ وہ 1 سے زائد اگر کوئی گارڈ کسی کو پرووائڈ کر رہا ہے اس کی این او سی لے گا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے، اور تمام کی تمام جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ سارا ڈیٹا ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی 5 گارڈ ایک سے لے رہا ہے، 5 دوسری ایجنسی سے لے رہا ہے، یہ جو 50 یا 30 گارڈ لے کر شہر میں گھوما جا رہا ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اور یہ جو سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں ریزیڈینشل گھروں کے اندر، اس پر رینڈم سرچ ہونی چاہیے۔ یہ جو ویجیلنس کا کام ہے وہ اپنا کام پورا کرے، چاہے وہ گھر ڈیفنس میں ہو، چاہے وہ گھر گلشن اقبال میں ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ 1 مہینے تک لاپتہ تھا اور اس کے بعد اب ساری چیزیں پتہ کر لی، اس کی کال بھی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے، اس کی آخری لوکیشن بھی آ گئی، تو یہ کام پہلے دن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پہلے دن کیوں ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ اغوا برائے تاوان کی وہ لگے گی تو پھر ایک ڈپارٹمنٹ جائے گا اور وہ پھر لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ یہ مذاق اس شہر کے اور اس صوبے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ خدا کے واسطے بند کر دیں۔ پولیس بھی سن لے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جرائم ہونے کے بعد کا انتظار کریں، جیسے کوئی ڈاکٹر مریض کا انتظار کرتا ہے کہ بیمار ہوگا تو علاج شروع ہوگا۔ یہ پہلے دن سے ان ساری چیزوں پر کام کیا جائے۔ یہ جو لوگوں کے گھروں کے باہر 20 گارڈ کھڑے نظر آتے ہیں مختلف یونیفارم کے اندر یا مختلف کپڑوں کے اندر، ان کا چیک کر کے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کون رہ رہا ہے یا کیا کام ہو رہا ہے، کس کی اجازت سے اس کو یہ گارڈ دیے گئے، کس کی اجازت سے ایک آدمی پیچھے 10 گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ جو سی وی یو کے اوپر
مختلف بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ گنوں کے ساتھ گاڑوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو اس کی گاڑی روک لیتے ہیں وہ، اور جب تک اس کی بیوی بچوں کے سامنے اس کو مارے نہیں، پٹائی نہ کرے، اس سے معافی نہ منگوائے، اس کو جانے نہیں دیتے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ یہ سب بند ہونا چاہیے اس شہر کے اندر۔ سب نے تماشا اس شہر کے اندر لگایا ہوا ہے، سب کو سمندر مل گیا ہے کہ وہاں آئے اور اپنی گاڑیاں گھمائیں، لوگوں سے پیسوں سے مروب کریں، اپنے گاڑوں سے مروب کریں، اور پھر یہ مصطفیٰ عامر جیسے قتل ہو، اور پھر یہ لوگ ٹاس کریں جو امیر زادے ہیں۔ ان امیر زادوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاس اب ایسا نہ ہو کہ الٹا ٹاس ہو جائے، اس کو بند کر دیں خدا کے واسطے۔ دیکھیں میں نے تو شاید اگر آپ مجھ سے ڈیٹا مانگے نا، ان 2.5 سالوں میں سب سے زیادہ خطوط فیڈرل کو میں نے لکھے ہیں، صوبے کو میں نے لکھے ہیں، یہاں تک کہ میں نے تو ہائی کورٹ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ مطلب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں 2 خط لکھ چکا ہوں، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خط کا جواب دیں، پھر میں اگر مناسب سمجھتے ہیں مجھے فون پہ بتائیں تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھوں۔ مطلب آپ کو 2 خط میں لکھ چکا ہوں کہ آپ یہ ڈمپر کے اوپر قانون سازی کے اوپر بات کریں، آپ کا ہی آرڈر ہے، اگر نہیں ہے آرڈر تو بتا دیں، لیکن یہ خاموشی پھر ایک قتل کو جنم دے رہی ہے۔ اسی طرح میں نے چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا ہے، میں اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں یہ ٹریفک حادثات کے اوپر۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، میں کئی دفعہ کامنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ میری پریس کانفرنس کے بعد نیچے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صرف باتیں کر رہے ہیں کام۔ ارے بھائی، گورنر سندھ کا جو اختیار ہے اس اختیار کے تحت میرے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ میں ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد اپنی باتوں کو امپلیمنٹ کرا دوں۔ میں خط لکھ سکتا ہوں، جواب طلب کر سکتا ہوں، اس کو مانیٹر کر سکتا ہوں اس چیز کو۔ آپ دیکھیں یہ جو ڈمپر والی بات تھی، یہ تو پچھلے 3 مہینے سے میں اس پر بات اٹھا رہا ہوں، جس پر ایک صوبائی وزیر نے مذاق بھی اڑایا، نون سیریس، یعنی لوگ شہر میں مر رہے ہیں، لوگوں کے بچے کچلے جا رہے ہیں، اور میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں ڈمپر کے آگے آ جاؤں گا یا ڈی آئی جی ٹریفک روڈ پر ہو، یعنی یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک روڈ پر آ کر انتظامیہ کو یہ حکم کرے کہ اسپیڈ کم کرائی جائے، اگر کوئی دن میں آ کر ڈمپر آ گیا ہے تو اس کو بند کیا جائے، تو اس پر بھی مجھے ڈی آئی جی کا ایڈوائزر یا پی اے بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب یار، آپ مذاق مجھ سے فون پہ علیحدہ سے کر لیں، ویسے بھی آپ مجھے علیحدہ فون پہ بات کرتے ہوئے ایکسیلنسی کہتے ہیں، تو آپ پبلکلی اگر ایکسیلنسی نہیں بھی کہہ سکتے تو فون پہ بتا دیں کہ گورنر صاحب یہ بات آپ نے مناسب نہیں۔ مطلب یہ کیسے مناسب ہے کہ جس آدمی سے آپ خود اوتھ لے کے جا رہے ہو اس آدمی کو آپ ڈی آئی جی کا ایڈوائزر بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ یار اس شہر کے ساتھ ظلم نہ کریں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو یہ کام کرنے کی بات شروع کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سے آپ گورنری بھی لی جائے؟ یار میں تو چاہتا ہوں کہ کسی ایسی بات پر گورنری لی جائے تاکہ پھر میں بھی آ کے سائفر ٹائپ چیز ہلا دوں اور پھر میں عوام کو بتاؤں، کیونکہ ابھی تو گورنر ہونے کی وجہ سے میں بہت ساری باتوں پر چپ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر چلے یہ دیکھیں، میں نے تو ہمیشہ ایک بات کی ہے، اور یہ میں آپ سے دل سے کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی اتنا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی گورنر بیٹھ کے جو پہلے ساری باتیں بھی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں کرتا ہے، اور خامہ خامے کوئی نہیں کرتا، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کا اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جب آپ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے تو کم از کم میں بات تو ضرور کروں گا، میں نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ ساری زندگی یہ گورنری نہیں رہے گی، یہاں مجھ سے پہلے 33 گورنرز آ کر چلے گئے اور بڑے بڑے نامور شخص چلے گئے، اور سب کو جانا ہے۔ کم از کم میں اپنے اللہ کے سامنے یہ بات تو کہہ سکتا ہوں جس دن نامہ اعمال بٹ رہا ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں مانگوں نہ کہ الٹے ہاتھ میں، تو یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ میں نے ہر چیز پر آواز اٹھائی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے چیزوں پر عمل درآمد کرنے کا، میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا،
میں تو رافع بھائی سے کہا ہے کہ مجھے تھوڑے اختیارات دلوا دیں، مجھ سے زیادہ تو ان کے پاس ہے اے آر وائی میں۔ یہ بتا دیجیے کہ ابھی آپ نے جو تھریڈ کا کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی بات ہے، اور میں نے آج ہی پہلی بار آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی صوبے کا سربراہ جب تھریڈ مل رہی ہے تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ پہلی بات تو یہ بتا دیں، وہ تو عامر مصطفیٰ کا حال دیکھ لیں، اس شہر میں ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کا حال دیکھ لیں۔ ہاں یہ سوال قاضی صاحب یار، اچھا جب وہ آئینی سربراہ کو یہ تھریڈ مل رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، نہ اس کے دینے والوں کا پتہ، نہ کس نے دی، دوسری بات یہ بڑی اہم ہے، کیا مطلب یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے کہ وہ جو رفٹ آیا تھا ابھی پارٹی میں کچھ عرصہ پہلے، یہ انہی دنوں کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے؟ اس کا ڈیویژن بتا دیجیے گا۔ اور دوسری بات، پی ٹی آئی رمضان کے بعد میسو احتجاج کرنے جا رہی ہے اور ایم پی ایم بھی رمضان کے بعد میسو احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو یہ کوآرڈینیشن یا کولیشن پھر ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں ایک تو مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تھریڈس آ چکی ہیں، اور اس بار بھی جب تھریڈ آئی تھی میں اس دن لنڈن کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ہم نے انفارم کر دیا۔ ایم ایس صاحب میرے بیٹھے ہیں، انہوں نے رینجرز کو بھی خط لکھ دیا ہے، اور باقی بھی جس کو ہم نے بتانا تھا کہ اس کو ٹریک کریں، کیونکہ تھرو ای میل تھریڈ آئی ہے تو اس پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا نا کہ اس کا جواب، اور یہ صوبے کے ایک آئینی سربراہ کو تھریڈ ملی تو اس کے باوجود وہ کسی بند کمرے میں نہیں بیٹھ گیا، یہ جواب ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے نہ تو یو کے ٹرپ کو بند کیا اور نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی گورنر ہاؤس کی، نہ ہم نے یہاں کلاسز بند کی۔ آپ دیکھیں نا، میں اگر ملک سے باہر تھا تو میری پوری فیملی یہاں رہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایم ایس صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں، ہم نے تو ایک دن بھی کلاس بند نہیں کی، بلکہ ہم نے باقی یونیورسٹیز کو خط لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گورنر ہاؤس وزٹ کرائیں، قائد اعظم کا آفس دکھائیں، جو بچے یہاں آئی ٹی کے کورسز کر کے آج 2-3 ہزار ڈالر کما رہے ہیں ان سے ان کا تعارف کرائیں۔ تو یہ سارے کام تب بند ہوتے نظر آتے ہیں جہاں لوگ صرف سنی سنائی بات پر کہ جی ہمیں تھریڈ ہے فوراً بند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر سیریس تھریڈ ہے، یہ ایم ایس صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، سیریس قسم کی، لیکن اس کے باوجود آج اتحاد رمضان کی اوپننگ ہو رہی ہے، تراویح کا اہتمام ہے، اور یہ سب عوام کے لیے۔ تراویح کے لیے میں تمام جو اہل شہر ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں آئیں، تراویح کے اندر شامل ہوں۔ دیکھیں تھریڈ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ میں تو ان چیزوں کو سیریس لیتا ہی نہیں ہوں، میں خود ایک تھریڈ بنا ہوا ہوں لوگوں کے لیے، اب ان سے پوچھیں، میں نے کہا میں لوگوں کے لیے تھریڈ بنا ہوا ہوں۔ جی دیکھیں، ناانصافی تو اگر کسی کے ساتھ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے، اور مجھے نہیں پتہ، میں باہر تھا ملک سے، میں پتہ کروں گا، ان میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ میں ہمیشہ ہر ایک کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو امید کی گھنٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں بتایا جائے۔ ہم یہ ہمارے ایک علی شیخانی صاحب ہیں، وہ بھی یو ایس سے آئے ہیں، اور ظفر عباس بھائی، آ جائیں شیخانی صاحب آئیے، ظفر عباس بھائی آئے نہیں ہیں؟ آ جائیں ثانی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو ہم اتنا بڑا اسٹیج بنا رہے ہیں، یہ پہلے کبھی، جیسے میں نے کہا کہ رمضان میں اتحاد رمضان ہم نے اس کو نام دے دیا ہے، 30 دن یہاں اسٹیج آپ کو نظر آئے گا، جس میں مختلف نعت خوان، قوال اور جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا بیان نظر آئے گا۔ پورا مہینہ تراویح ہوگی، میڈیا کو ہر روز انوائٹ ہم کریں گے، میڈیا کے لیے پوری، سوشل میڈیا کے لیے پوری ہماری افطار ٹیبل یہاں موجود ہوگی عوام کے ساتھ، میں خود بھی موجود ہوں گا، اور 1 ملین لوگوں کا ہم نے، کیونکہ دیکھیں ہم نے پچھلے سال 4.5 لاکھ لوگوں کا افطار کیا، تو ہم 5 بجے گیٹ بند کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا بہت سارے لوگ واپس چلے گئے، تو ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس بار
1 ملین لوگوں کا اہتمام کیا ہے، اور الحمدللہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بھیج دیتا ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا، ابھی میں وسیلے کی بات کر رہا تھا، اللہ میاں نے بھیج دیا ہے. دیکھیں خود بخود امریکہ سے چل کر آپ کے گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے نا. تو ویسے بھی علی شیخانی بھائی ہمارے بہت سارے کاموں میں خاموشی سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں یہ موجود ہوں. اس اتحاد رمضان میں بھی انہوں نے خود جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے، حالانکہ خود بہت بڑا افطار کا اہتمام انہوں نے یو ایس میں کیا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے خود بات چیت کی ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاس تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہیلو کراچی، اس کے اوپر بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. شیخانی بھائی ہم ان کو ایک روزانہ پلاٹ بھی ہم نے، ایک بلڈر نے ہمیں آفر کی ہے کہ وہ ہم روزانہ روزگار انعام کے طور پہ روز ایک پلاٹ بھی قرآن اندازی میں دیں گے. اور اسٹیج جو ہے وہ بہت بڑا الحمدللہ ہم یہاں بنا رہے ہیں، اور باقی بھی لوازمات ہیں. باقی ہمارا مین گیٹ اویلیبل ہے، اور رجسٹریشن نہ بھی ہو تو ہر ایک کو اجازت ہے گورنر ہاؤس میں آنے کی، افطاری کے لیے بھی اور سحری کے لیے بھی الحمدللہ. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بہت ساری جو مارکیٹس تھیں اس میں خود وزٹ کیا تھا، میڈیا کو ساتھ لے کر گیا تھا، لوگوں سے بات چیت کی تھی. اس بار بھی ہم افطار سے پہلے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کریں گے، اور لوگوں کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پوری کوشش یہی ہوگی کہ مہنگائی کو اس رمضان میں نہ بڑھنے دیں. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ مافیاز، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور سسٹم ہر جگہ موجود ہے، وہ کام وہ بھی کرے گا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان بند کر دیا ہے، یہ کون سے شیطان ہیں جو نئے پیدا ہو گئے اور وہ مختلف مارکیٹوں میں نظر آ رہے ہیں. اب ایک بند ہو گیا ہے، یہ اس کے لگتا ہے مجھے بچے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ پھر رہے ہیں. تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ شیطان کو آپ نے بند کیا، اس کی اولادوں کو بھی بند کرے، تاکہ کم از کم لوگ سکون کا سانس لیں. چاہے وہ مہنگائی کا شیطان ہو، چاہے وہ مختلف مافیاز کا شیطان ہو، اس کو بند ہونا چاہیے. لوگ کس مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں، یہ میں اپنے جو پیچھے کیمرہ مین کھڑے ہیں، اگر میں ایک ایک کر کے ان کی بھی فیملی کی اور ان کی بات پوچھوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو ان پہ بھی رونا آ جائے گا. کیونکہ یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو صبح سے کیمرہ اٹھا کے آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، یا ہمارے باقی بھی لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں. اس مہنگائی میں ان کا ممکن نہیں ہے اس شہر میں گزارا کرنا، لیکن کر تو رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دنیا میں اگر اس کا اجر نہیں ملے گا تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہو. ہاں لیکن دنیا میں ہمارا بھی فرض ہے، اور جس طرح ہمارے پیارے دوست علی شیخانی صاحب یہاں موجود ہیں، جب تک ان جیسے لوگ موجود ہیں، ظفر عباس بھائی جیسے لوگ موجود ہیں، بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا. ورنہ آپ سے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، اچھا بھی نہیں لگتا کہ ایک جو صوبے کا آئینی سربراہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا دیا ہو، وہ اپنے آپ کو رسک میں کیوں ڈالے گا کہ 24 گھنٹے دروازے کھول کے رکھنا لوگوں کے کاموں کے سے. آپ صحافی بھائی اس بات کے گواہ ہیں. مطلب آج تو ہم نے کوئی اور کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ فیصل اسی بات پہ تھوڑا سا جیلس ہوتا رہتا ہے کہ سارے آپ صحافی بھائی تو دوست بن گئے نا، ورنہ اس سے پہلے تو تھرو پریس سیکرٹری دوست ہوتے تھے. ہاں، اور جب پریس سیکرٹری چاہتا تھا ذرا ناراض بھی کر دیتا تھا، تو ہم نے تو یہ موقع ہی نہیں دیا. تو باقی یہ ہے کہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتیں اس ملک پر، اس ملک کے رہنے والوں پر دے، اور ہم اس دہشت گردی کا جو سامنا کر رہے ہیں اس سے ہمیں آزادی دے، اور ہم اپنے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، میں دیکھیں بڑا پر امید ہوں، SIFC کی وجہ سے بھی پر امید ہوں، علی شیخانی بھائی جیسے لوگوں کی وجہ سے بھی پر امید ہوں
کہ جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 100 دروازے اس ملک میں کھول دیتا ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ مل جل کر ہم سب کام کریں گے. آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو مجھے لگتا ہے 15 دن بعد آئے ہوں تو اس لیے سب کہہ رہے ہیں ذرا. ویسے میں نے آپ کی وجہ سے نا بڑی لمبی کھینچی ہے، پوچھیں. بچت بازار ہم نے پہلے لگایا تھا رمضان میں. میں اس بار بھی بات کروں گا بدر ایکسپو والوں سے کہ جس طرح ہم نے پہلے بچت بازار لگایا تھا اور اس میں سارے بڑے برانڈز نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ڈالڈا نے، تلو نے، انشاءاللہ اس بار بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. جی بھائی. جی ہاں ایکسپو میں جو ہوا. جی ایک خواتین سے بھی سوال لے لیتے پھر آپ کر لیں، دونوں ساتھ لے لیتے، پہلے ان سے پھر آپ سے کر لیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے چلتے اور بڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس پر کنٹرول پچھلے 12 سالوں سے تو نہیں ہو سکا ہے. اب آپ دعا کریں کہ کبھی ہماری حکومت اس صوبے میں بنے گی جس میں ہمیں ایگزیکٹو پاور ملے، تو میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگلے 24 گھنٹے کے اندر. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور میں سندھ حکومت کو کہوں گا بھی، آئی جی صاحب کو بھی کہوں گا کہ کم از کم رمضان میں یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے. آخری سوال آپ کا. صحافی بھائی ہلاک ہو گیا، بائکیں چلاتا تھا. کس نے ٹکر دی؟ کے بعد بائکیں چلاتا تھا، نامعلوم کار نے اس کو کل رات کو سر گزشتہ روز 3 ٹریفک حادثات ہوئے، ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی تبدیل کی ہے مگر حادثات میں کمی نہیں آئی. دیکھیں اگر ہم جب تک مافیاز کو کنٹرول نہیں کریں گے، سخت بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے، سیریس بات کریں گے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھلیں، آئیں ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ ایم کیو ایم احتجاج کرنے جا رہی ہے، دوسری جماعتیں احتجاج کرنے جا رہی ہیں، تو یہ موقع ملنا ہی نہیں چاہیے نا. دیکھیں ہم نے آج کم از کم جتنے اسٹیک ہولڈرز ان کو گورنر ہاؤس کی ٹیبل بیٹھنے کے لیے دی، تو آج سارے اسٹیک ہولڈرز الحمدللہ ہماری بات مانتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، بزنس مین ہوں، سفیر ہوں، جو بھی ہمارے بزنس مین ہوں، وہ سب الحمدللہ ہماری بات بھی مانتے ہیں، ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں تو یہی آفر کروں گا سب کو کہ آئیں گورنر ہاؤس میں بیٹھیں. میری طرف سے پیشکش ہے کہ آئیں مل جل کر اس صوبے اور اس ملک کو ٹھیک کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جو علی شیخانی بھائی ہیں ان کو ہم نے ستارہ امتیاز کے لیے ریکمنڈ کیا ہے اس بار. انشاءاللہ تعالی ان کو ہم دیں گے کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. چاہے حیدرآباد میں پریڈ آباد والا ایشو ہو، اس میں انہوں نے تمام لوگوں کو 20-20 لاکھ روپے کیش دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ٹریفک حادثات میں یا گولی مار دینے سے شہید ہو گئے ان کو انہوں نے گھر لے کے دیا اسٹریٹ کرائم میں. اور ویسے بھی ظفر عباس صاحب کے ساتھ ہوں یا ہمارے ساتھ ہوں، ہر اچھے کام میں یہ شریک رہتے ہیں. تو میں نے انشاءاللہ ان کو ریکمنڈ کیا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بار ان کو ملے گا بھی. شکریہ جی آپ سب کا بہت. تھینک یو.